اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ اگر ٹھیک ہو تو رعایا بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے تو رعایا کے بھی بگڑنے کے چانسز ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا جو جسم ہے، ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں، اعضائے جسم ہیں، ان کا بھی ایک بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ دل ہے۔ دل اگر ٹھیک ہو تو انسان کے جسم کے باقی اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر اس جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اس جسم کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے جو باقی اعضائے جسم ہوتے ہیں وہ بھی سالم نہیں رہتے، وہ بھی سلامت نہیں رہتے۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم میں دل کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب وہ خراب ہوتا ہے، جب اس کے اندر فساد بپا ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم کیا ہے، خراب ہو جایا کرتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم کیا ہے، وہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ الا وہی القلب، اور فرمایا کہ وہ دل ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں اگر اللہ کا ڈر ہو، اس دل کے اندر اگر آخرت کا یقین ہو، اس دل میں اگر خیر کی خواہش ہو، تو یہ دل جسم کے سارے اعضاء کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور اگر یہ دل جو ہے یہ بگڑ جائے، اس کے اندر فساد بپا ہو جائے، اس میں دنیا کی جھوٹی جو خواہشات ہیں وہ پیدا ہو جائیں، اس میں تکبر پیدا ہو جائے، اس میں غرور پیدا ہو جائے، اس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، اس کے اندر خواہشات جو ہے وہ پیدا ہو جائیں، اور ان خواہشات کو پورا کر کے اللہ کی حدود کو توڑنے والا یہ دل بن جائے، تو اس کی خرابی کے ساتھ ساتھ پورا جسم کیا ہوتا ہے، وہ خراب ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے شیطان اس دل کے اوپر کیا ہے، بہت شدید وار کرتا ہے، اور اس دل کے اوپر بڑے بڑے وہ جال پھینکتا ہے۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ نہ ہی تمہاری شکل و صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسین ہو، جمیل ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ نہ ہی تمہارے شکل و صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے ویلتی ہو، تم کتنے زیادہ امیر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ تمہارے دل کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے آپ کو سجا کے، بالوں کو سنوار کے، کپڑوں کو سنوار کے، جو ہماری فزیکل جو اپیرنس ہے وہ، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو کہیں گے یار کیا ہی صاف جو ہے وہ شفاف قسم کا انسان ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، لوگوں کی نظر تو ہمارے فزیکل اپیرنس کے اوپر ہوتی ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، کیا ہمارے دل پاک ہے، صاف ہے یا نہیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو دل ہے اس کو پاک کرنا چاہیے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، نفرتوں سے، قدرتوں سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سجائے بیٹھے تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی مجلس تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو کہنے لگے کہ ہے میرے صحابہ، سیطلع علیکم الآن، کہ ابھی جو بندہ آنے والا ہے، سیطلع علیکم الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، کہ ابھی جو آنے والا ہے وہ کیا ہے، وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان، آپ کے دل کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ کون سا انسان ہے کہ نہ جو جس کا حساب ہوا ہے، نہ حساب و کتاب ہے، ڈٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، جنت کی خبری دے رہے ہیں۔ تو فائزہ ہوا سعد، تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول آتے ہیں، ان کا نام کیا تھا، سعد تھا، وہ ایک دور جگہ سے آئے تھے، وہاں پہ 3 دن رہے، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان ان کو دیکھتے رہے کہ یار یہ ایسا کون سا عمل کریں گے کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی ضمانت دی ہے۔
اب وہ 3 دن وہاں پہ رہے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ دیکھتے رہے کہ یار ہم دیکھیں تو صحیح کہ ایسا کون سا عمل ہے ان کا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر ہی دے دی ہے۔ اب 3 دن گزر چکے ہیں، اور 3 دن کے بعد جب وہ صحابی رسول جانے لگے تو صحابہ ان کے گرد جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں ہم بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، سارے عمل وہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو سونے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ الہی میرا دل جو ہے وہ تیری سارے لوگوں کے لیے صاف ہے، میں دل کے اندر کسی کے لیے کوئی بغض نہیں رکھتا، میں دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرتا، میں ہر بندے کے لیے جس نے میرے ساتھ برائی بھی کی ہو میں اس کے لیے بھی کیا کرتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے ہر بندے کو معاف کر کے میں سوتا ہوتا ہوں۔ تو یہ ادا تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی ضمانت دے دی۔ اور آج اگر ہم بھی اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل کو نفرتوں سے، قدرتوں سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، ان ساری بیماریوں سے اگر ہم اپنے دل کو صاف کریں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا، اور ہماری دنیا بھی اچھی گزرے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ تو